السلام علیکم. السلام علیکم. دس از دانش خان یوسف زئی. آج کا جو ہمارا سیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے امپلائبلٹی اسکلز. امپلائبلٹی اسکلز پہ ہم اکثر ٹریننگ کرواتے رہتے ہیں اینڈ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اینڈ اس کو کور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ان نوجوانوں کے لیے جو گریجویٹ ہو چکے ہیں یا جو گریجویشن کی طرف شاید کہیں نہ کہیں نزدیک ہو گئے ہیں. سو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. سو جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ریسرچ بیس کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے جو شیئر کروں گا کہ کیا امپلائبلٹی اسکلز ہیں آج کل کی دنیا میں. ٹاپ ریٹڈ جو امپلائبلٹی اسکلز ہیں کسی بھی گریجویٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اگر چاہیے ہے پڑھائی کے بعد کالج یا یونیورسٹی سے جب وہ فری ہوتے ہیں تو ٹاپ کی جو امپلائبلٹی اسکلز ہے اس پہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو ساتھ ساتھ آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں, کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آواز میری کلیئر ہے سب کو. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو امپلائبلٹی اسکل کو سمجھتے ہیں کہ امپلائبلٹی اسکلز ہے کیا چیز, کیونکہ بہت ہی اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. اکثر جو لوگ ٹریننگز وغیرہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹینڈ کرتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, بٹ جو نہیں کرتے تو اس کے لیے بڑا سمپل سا ہے کہ یہ کوئی ایک اسکل سیٹ ہے جو کسی بھی گریجویٹ کو امپلائیبل کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ اسکل سیٹ ہے. اینڈ یہ دنیا کی ٹاپ جو کمپنیز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے مل کے کچھ اسکلز آئیڈینٹیفائی کیے کہ کوئی بھی گریجویٹ جب گریجویٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ اسکل سیٹ ہونے چاہیے. اگر تو اس میں یہ اسکل سیٹ نہیں ہے تو پھر جاب ملنا اس کو مشکل ہے. سو وہ اسکل سیٹ کون سے ہیں جو آپ کو امپلائیبل کرتے ہیں, وہ اسکل سیٹ کون سے ہیں جو آپ کو جاب لینے میں مدد کرتے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ پہلا جو اسکل سیٹ ہے وہ آپ کی پرابلم سالونگ ہے. سو میں آپ کو ون بائی ون بتاتا جاؤں گا اینڈ آپ اپنے ساتھ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں اس سینٹر فار اویئرنیس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پلیٹ فارم سے. تو سب سے جو پہلی امپلائبلٹی اسکل ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پرابلم سالونگ اسکلس. اینڈ جو بھی انڈیویجول کسی ایک پرابلم کو سالو کرنے کی اسکل, مہارت اور ایک رویہ رکھتا ہے تو ہم اس کو پرابلم سالور کہتے ہیں. اینڈ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 62% جو ایچ آر مینیجرز ہیں 62% وہ سمجھتے ہیں پرسنٹیج ہے کسی بھی انڈیویجول میں. اگر آپ امپلائبلٹی اسکل دیکھیں تو 62% ہائرنگ کے اندر پرابلم سالونگ اسکلز کام آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز ہے تو 62% چانسز ہے کہ آپ کی ہائرنگ ہوگی کسی بھی جاب کے لیے, کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی آرگنائزیشن, کسی بھی کام کے لیے 62%. سو بہت ہائی ریشو ہے, امپلائر اس کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں پرابلم سالونگ اسکل. اینڈ میں آپ کو المیہ بھی بتاتا جاؤں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے جو کالجز یونیورسٹی ہے وہ اس چیز کو ٹیچ نہیں کرتے, لیکن کمپنیز کی ڈیمانڈ ہے کہ پرابلم سالونگ اسکلز ہونی چاہیے. اینڈ پرابلم سالونگ اسکلز کے میں ہے کیا چیز بیسیکلی, اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی گریجویٹ فیکٹس اینڈ فگر کو انالائز کر سکے, اس کے علاوہ جو چیلنجز درکار ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں اس کو ڈیفائن کر سکے اینڈ اس کو سالو کرنے کے لیے پلان یا پروسیس ڈیفائن کر سکے یا کوئی بھی ایکشن کریٹ کر سکے, اس قسم کا رویہ اسے ہم پرابلم سالور اس بندے کو ہم کہتے ہیں. اینڈ اگر آپ پرابلم سالور ہیں, اگر آپ فیکٹس اینڈ فگر کو انالائز کر سکتے ہیں, انالیٹیکل اسکلز آپ کی اچھی ہیں, سو ڈیفینیٹلی پھر آپ پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن آج کل ایسے ہی گریجویٹس کو چاہتی ہے, دیکھنا چاہتی ہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر جن کے اندر پرابلم سالونگ اسکلز موجود ہو, جو مسئلوں کے حل نکال سکیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے گریجویٹس, اکثر میں دیکھتا ہوں جب میں ٹریننگ کرواتا ہوں اکراس پاکستان, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کہ پرابلم یہ ہے, اینڈ دوسرے پرابلم سالورز جو پرابلم کو سالو کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد بھی ایسے دوست وغیرہ آپ ہوتے ہوں گے
کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہوگا تو آپ اس دوست کے پاس جا کے بھاگتے ہو کہ یار اس مسئلے کا حل کیا ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے. اینڈ آج کل دنیا اسی کی ہے جو پرابلم کو سالو کرنا جانتا ہے، جس کو پرابلم سالونگ ٹیکنیکنگ اسکل آتی ہے. اینڈ اس کو اب کیسے ڈیولپ کیا جائے، پرابلم سالونگ اسکل کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے لرننگ مائنڈ سیٹ اپنانا ہے. کوئی چیز کو سیکھنے کے لیے آپ نے اپنا مائنڈ ریڈی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی نئی چیز کو سیکھتے ہیں سو لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تجسس آپ کے اندر ہونا چاہیے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ ڈفرینٹ نئی سچویشن، لیٹ سپوز اگر ہم دیکھیں آج کل دنیا میں کرونا وائرس کا بہت ایشو ہے، اینڈ لیکن 70 سے زیادہ کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں. ایک پرابلم آیا، پرابلم کو سالو کر رہی ہیں. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ پرابلم سالونگ اسکل ہے کہ ہم ساری دنیا، فارماسسٹ، سائنٹسٹ، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب یہ ویکسین ایجاد کریں گے، کیونکہ ایک پرابلم آ گئی پوری دنیا کے اندر اینڈ وی نیڈ پرابلم سالورس. اینڈ ہماری دنیا میں دیکھیں کتنی اپڈیٹ ہو چکی ہے، لیکن اب تک ہم اس کی ویکسین انفارچونیٹلی ایجاد نہیں کر پائے. سو بہت امپورٹنٹ ہے پرابلم سالونگ اسکلس کا ہونا آپ کے اندر. نمبر 2، کمیونیکیشن اسکلس. امپلائبلٹی اسکل میں سیکنڈ نمبر پہ جو ریٹ کرتے ہیں امپلائر کمیونیکیشن اسکلز ہیں. اینڈ کمیونیکیشن اسکل میں بڑا سمپل ہے کہ سب سے پہلے تو کمیونیکیشن اسکل کو آپ سمجھے. کمیونیکیشن اسکل ہے کیا؟ ایک اچھا کمیونیکیٹر اسے کہتے ہیں جس کی لسننگ اسکلز اچھی ہوں، جو ایمپیتائز کر سکے، اس کے علاوہ لاجیکل کنکلوژنس کو ڈرا کر سکے، کوئی لاجیکل ڈسکشن کر سکے، آڈینس کو دیکھ کے کمیونیکیشن کو چینج کر سکے. سو اس کو ہم اچھا کمیونیکیٹر کہتے ہیں. لیکن اگین اس کو سیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتابوں سے ہٹ کے آپ کمیونیکیشن اسکل اپنی ڈیولپ کریں. اس پہ 2 دن پہلے بھی ہم نے ایک سیشن کیا ہے کہ ہم جب بھی آپ کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے ڈر کو مٹائیں، نئے لوگوں سے ملیں، نئے لوگوں سے بات کریں، نئے لوگوں سے گفتگو کریں، اپنی باڈی لینگویج کا دھیان میں رکھیں. آپ کے فیشیل ایکسپریشن، آپ کے آئی کانٹیکٹ، آپ کا ٹیکسچر، آپ کی وائس ٹون، بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کمیونیکیشن کے اندر. اینڈ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ایک انسان گریجویٹ ہے اینڈ بھلے اس نے 4 CGPA لی ہے اپنے کالج یونیورسٹی کے اندر، لیکن اگر وہ انسان بول نہیں سکتا تو آج کل کی روتھلیس کمپٹیشن کی دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بہت اسٹریٹ فارورڈ، بہت سمپل. ایسے لوگوں کی دنیا میں جگہ نہیں ہے جو بول نہیں سکتے. یہ بڑا سمپل ہے، میں نے دیکھا ہے اپنے کیریئر کے اندر. جو لوگ نہیں بول سکتے وہ کچھ نہیں کر سکتے. سو یو نیڈ ٹو بیکم اے گڈ کمیونیکیٹر اگر آپ نے امپلائبلٹی کی طرف جانا ہے. یہ سیکنڈ اسکل ہے امپلائبلٹی اسکل کے اندر. سو تھرڈ جو امپلائبلٹی اسکل جو امپلائرز بہت ریٹ کرتے ہیں آج کل دنیا کے اندر، اڈیپٹیبلٹی. سو اڈیپٹیبلٹی اسے کہتے ہیں کوئی بھی نیا انوائرمنٹ، کوئی بھی نئی سچویشن، کوئی بھی نئی بات، کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی، کوئی بھی نئے انوائرمنٹ کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر کیسے آپ اڈیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں جو کمپنیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کو ایسے گریجویٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی سچویشن کے اندر اڈیپٹ کر سکیں. لیٹ سپوز اگر آج آپ دیکھ لیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ آج گھر میں بیٹھ کے اپنے آفیسز چلا رہے ہیں، آن لائن کام کر رہے ہیں، اینڈ ہمارا پاکستان پورا ٹھپ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنے گریجویٹس کو نہیں سکھایا کہ اڈیپٹیبلٹی کیا ہوتی ہے. جب کرونا وائرس آئے گا، جب سب کچھ بند ہو جائے گا تو ہم بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے. جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں تو HEC نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے، بٹ کتنا افیکٹو ہے وہ کلاسز وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے. اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے، ہم اڈیپٹ نہیں کر پا رہے کہ جو کلاس روم کا کالج یونیورسٹی کا انوائرمنٹ تھا، پھر گھر میں بیٹھے لیپ ٹاپ کے سامنے ہم کلاسز اٹینڈ کریں. سو اڈیپٹیبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو آؤٹ پٹ نہیں ہے. اینڈ سیم پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ رہے ہیں. جتنا جلدی آپ اڈیپٹ کر پائیں گے، جتنی اڈیپٹیبلٹی آپ کے اندر ہوگی تو اتنا ہی بہتر جو ہے آپ ایک کامیاب انسان، ایک اچھا امپلائر آپ بن سکتے ہیں. اچھے پروموشنز وغیرہ اپنی لائف میں آپ لے سکتے ہیں. تو تھرڈ جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہ اڈاپٹیبلٹی ہے. اینڈ اڈاپٹیبلٹی یہ بھی ہے کہ آپ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے اوپن ہوں. اینڈ جب آپ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے اوپن ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی غلطیوں پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اینڈ پھر آپ نئے طریقوں کو تلاش کرتے ہیں کسی ایک کام کو کرنے کے لیے
جو کام آپ نے پہلے کیا جس میں غلطیاں آپ سے ہوئیں لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی تو اس نے آپ کو یہ فائدہ دیا کہ آپ نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں اڈیپٹیبلٹی. سو بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اڈیپٹیبلٹی. اس کو اپنی لائف میں لانا چاہیے. ڈیفینیٹلی اپنی لائف میں بھی دیکھیں کبھی خوشی کبھی غم کبھی پریشانی کبھی ٹینشن کبھی رونا کبھی دھونا کبھی کیا کبھی کیا. سو جو انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے اینڈ لائف کے ڈفرینٹ سچویشنس کو اچھے طریقے سے اڈیپٹ کر لیتا ہے سو وہ اچھا اسٹوڈنٹ اچھا انسان اچھا جو ہے نا ایک امپلائر اچھا ایک جاب ہولڈر جاب سیکر بن سکتا ہے. سو اب تک میں نے 3 سکلز جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کیے جی. سو ویورز بھی ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں جی. وعلیکم السلام جی لبنہ خیال. اینڈ اس کے علاوہ جی پریٹی انجل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خیستہ باچا وعلیکم السلام جی. سو اس کے علاوہ جی برق دینس آئی ایم شور کہ یہ نام ہوگا. عاطف مصطفیٰ صدیقی جی سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. اینڈ برقز نا شیئرنگ بلاک ہے سر. اوکے جی تھینک یو ویری مچ. شیئرنگ بلاک ہے اوکے جی. سو سوال ہے تو آپ کامنٹ میں کر بھی سکتے ہیں اینڈ آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا رہوں تاکہ آپ آگے چل سکیں میرے ساتھ. اوکے جی. سو فائن. فورتھ امپورٹنٹ جو اسکل ہے وہ کولیبریشن ہے. اینڈ کولیبریشن کے ساتھ ایک ورڈ ٹیکنیکل ہم یوز کرتے ہیں سائنرجی کا. سائنرجی کہتے ہیں جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کے آپس میں کام کرتے ہیں جو کام کی امپرومنٹ آتی ہے اس امپرومنٹ کو سائنرجی کہتے ہیں. سو بہت سے اور اچھی جو ٹیمز ہوتی ہیں جو گروپ میں کام کرتی ہیں جن کی سائنرجی سب سے اچھی ہوتی ہے اینڈ جس گروپ ممبرز فار ایگزامپل 2 ٹیمز ہے ایک ٹیم کے اندر 10 لوگ کام کریں دوسری ٹیم کے اندر 10 لوگ کام کریں. ایک ٹیم بڑی انٹیلیجنٹ ہے بڑی آؤٹ کلاس ہے بڑے اس میں لوگ ہیں بڑی ڈگریاں انہوں نے بٹ آپس میں کولیبریشن نہیں ہے تو سائنرجی نہیں کریٹ ہوگی. اینڈ دوسری ٹیم ہے شاید اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن مڈ لیول کے ہیں بٹ ان کا ٹیم ورک بڑا اچھا ہے تو وہاں پہ جو سائنرجی کریٹ ہوگی وہ آؤٹ پٹ زیادہ لے کے آئے گی. اینڈ کولیبریشن کا مطلب یہ ہے کہ being able to work with people from different background, ages, religions and political definitely options. So اگر آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹیم کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کے ڈفرینٹ اسکل سیٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ویکنیسز ہوتی ہیں جو انڈیویژول ایسے لوگ کے ساتھ کام کر سکیں سو ایک اچھا ٹیم ورک کریٹ کرتا ہے اچھا ٹیم ممبر ہوتا ہے. اینڈ ایک ایسا بندہ جو ٹیم کے اندر کانفلکٹس کو ریزالو کر سکے تو وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ممبر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب ایگزام نزدیک ہوتا ہے تو جو گروپ اسٹڈی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ایک دوسرے کو پش کیا جاتا ہے. کسی کو میتھس آتی ہے کسی کو انگلش آتی ہے کسی کو کیمسٹری آتی ہے کسی کو فزکس آتی ہے. سو فار ایگزامپل اگر مجھے فزکس آتی ہے تو میں کیمسٹری والے کو فزکس پڑھا رہا ہوں وہ مجھے کیمسٹری پڑھا رہا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ جو کولیبریشن ہے یہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہم سیکھتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں پھر ٹیم ورک کو آگے لے کے آتے ہیں کولیبریشن کریٹ ہوتی ہے اینڈ کولیبریشن سے پھر ہم آگے اچھی ٹیمز کے ساتھ کام کرتے ہیں اچھے امپلائی ایک اچھا ریسورس کریٹ کرتے ہیں. 5th اینڈ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے لیے دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. سو ٹائم مینجمنٹ ایسی چیز ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اگر ہم اپنی پروفیشنل لائف میں نہ سیکھ پائیں اگر ہم اپنی لائف میں نہ سیکھ پائیں سو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اینڈ ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی نارمل ڈیلی ٹاسک دیکھیں کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کس کام کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. پرائورٹی آپ کی کیا چیز ہے ارجنٹ کام کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے بات کروں ان بٹوین جو ہے مجھے کوئی کال آئی ہے سو میری پرائورٹی فی الحال میرا یہ سیشن ہے سو ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو پاز کروں گا.
لیکن اگر اس ایگزامپل کو میں ایک دوسرے طریقے سے کوٹ کروں کہ لیٹ سپوز میں نے بہت امپورٹنٹ ای میل کرنی ہے، لیکن ساتھ میں میرا واٹس ایپ کا جو بار ہے بار بار ٹنگ ٹنگ کر رہا ہے کیونکہ میسیجز کر رہا ہے، سو آئی ہیو ٹو اگنور دیٹ میسج باکس جو نیچے بلنک کرتا ہے. اب میں اکثر کرتا ہوں، بہت سے لوگ اس میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ سر آپ پوچھتے ہیں ہم رپلائی نہیں کرتے ہی نہیں کرتے. سو ڈیفینیٹلی پرائورٹی ہوتی ہے اس ٹائم کے اندر، ایک کام آپ کو کرنا ہوتا ہے، ایک ارجنٹ ہوتا ہے، ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے، سو اس لحاظ سے آپ کو پرائورٹائز کرنا ہے. لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے. بیچلر کے اسٹوڈنٹ اٹھا کے دیکھ لے، 16 سال ایم فل، 18 سال پی ایچ ڈی، اس طرف 16 سال کے اندر یہ اتنی امپورٹنٹ امپلائبلٹی سکلز ہے، لیکن ہمیں کسی نے نہیں سکھایا کہ بیٹا جب آپ جاب کرنے جاؤ گے تو یہ سکل بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ڈگری کے ساتھ ساتھ. یہ کوئی نہیں سکھاتا، نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ ہمیں توفیق ہوتی ہے، نہ ہمارے ٹیچرز موسٹلی کچھ سکھاتے ہیں بٹ موسٹلی نہیں سکھاتے. سو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہے ٹائم مینجمنٹ. اینڈ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو بڑی سمپل سی ہے کہ آپ کل کے دن کا ٹائم ذرا مینیج کریں. آج ذرا ایک شیٹ بنائیں خالی پیپر پہ، ابھی سے کل کا روٹین آپ ذرا ڈرافٹ کریں. آئی نو کہ ابھی کرنٹائن ٹائم ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈیلی ٹاسک وغیرہ نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی ساتھ میں اگر آپ کوئی دیکھیں گے کہ ایک گھنٹہ میں نے بک کو دینا ہے، 1.5 گھنٹہ میں نے کسی اور چیز کو دینا ہے. سو یہ جب آپ ڈرافٹنگ اینڈ کرافٹنگ کرتے ہیں پیپر پہ، اسے ہم کہتے ہیں ایکچوئل اینڈ پروفیشنل ٹائم مینجمنٹ، جو ہماری عادت کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کسی اپنے دوست کو کہیں نا کہ بھائی جان کل کا جو دن ہے وہ آپ آج ابھی جو ہے کل آج ابھی لکھیں، تو کہ یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا، سٹک گئے ہو، کیونکہ ہمارے رویوں کا حصہ نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے رویوں کا حصہ نہیں ہے ٹائم مینجمنٹ. اینڈ انسان کیا ہے؟ انسان وقت ہے. 60 سال وقت ہے انسان کے پاس، اپنی زندگی کا ایک وقت ہے، وہ انویسٹ کر رہا ہے ہر چیز کے بارے میں. میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں اپنی زندگی کے لمحے، دن، سانس سے انویسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ پہ. اینڈ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں سو ڈیفینیٹلی وہ مجھے سن رہے ہیں، سو دے آر ٹرائنگ ٹو لرن سم تھنگ نیو، سو بھی انویسٹ کر رہے ہیں. ورنہ اس ٹائم کوئی بھی اٹھ کے جا کے ڈنر کر سکتا ہے، کوئی مووی دیکھ سکتا ہے، سیریز دیکھ سکتا ہے، بٹ یہ آپ کی چوائس ہے جو آپ مجھے سن رہے ہیں. یہ آپ کی کانشیس چوائس ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. ارد گرد کی سارے جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے بھی، کوئی آواز لگا رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، بٹ آپ کانشیسلی اپنے آپ کو یہ وقت آپ نے دیا ہے کہ میں امپلائبلٹی اسکل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑا کچھ کامنٹس وغیرہ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. جاوید افریدی، how we can identify absorption capacity before adaptability. thank you very much جی. تو اس کا میں جواب میں دے چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ بھی اس پہ آتا ہوں لاسٹ میں. السلام علیکم جی. مہام خان کا ہو گیا جی. اوکے جی، سو فائن. اوکے سو اب تک 5 سکلز کی میں نے بات کی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن امپلائبلٹی اسکل کو لے کے. سب سے جو پہلی اسکل ہے پرابلم سالونگ اسکل، اس پہ میں نے بات کی. سیکنڈ نمبر پہ کمیونیکیشن اسکلز میں نے اس پہ بات کی. تھرڈ نمبر پہ اڈیپٹیبلٹی میں نے اس پہ بات کی. فورتھ نمبر پہ کولیبریشن میں نے اس پہ بات کی. اینڈ اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ. سو 5 سکلز ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو امپلائرس کے نزدیک 5 ٹاپ کے سکلز ہیں جو چاہیے. اس کے بعد 6 نمبر پہ ہم آتے ہیں تو آرگنائزیشن سکلز. آرگنائزیشن سکلز ہم دو تین پرسپیکٹو میں لے سکتے ہیں. پہلے پرسپیکٹو سیلف آرگنائزیشن. سیلف آرگنائزیشن مینس کہ بینگ سیلف موٹیویٹڈ اینڈ سیلف فوکسڈ. سیلف سٹارٹر جسے ہم کہتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے گاڑی خراب ہو جاتی ہے اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ کام کرتا ہے. لیکن سیلف موٹیویٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اینڈ ویل آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں. اینڈ یاد رکھیے جو کامیاب لوگ ہیں، جن کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، جن کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ان کو آ کے کوئی لیکچر نہیں دیتا کہ بھائی جان آپ نے یہ کرنا ہے. سیلف موٹیویٹڈ، سیلف آرگنائزڈ اینڈ سیلف فوکسڈ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. اینڈ کامیابی کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک انسان گڈ لائف اسپینڈ کرتے، گریٹ لائف ہوتی ہے. گڈ لائف وہ ہے جی اچھی زندگی گزر گئی، اوکے جی فائن، زبردست، جو لائف ملی تھی اچھی گزار دی، یہ گڈ لائف ہے. اینڈ ایک ہے گریٹ لائف. سو گریٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ
چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں امپیکٹ کریٹ کریں. اینڈ کس کو ایسی زندگی نہیں پسند کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ کے پیرنٹس کو آپ کی وجہ سے کریں, اینڈ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں, آپ کو اپریشیٹ کریں, ایکنالج کریں, آئیڈیالائز کریں. کون ایسی زندگی نہیں چاہتا؟ انفیکٹ ہر بندہ ایسی زندگی چاہتا ہے کہ وہ گریٹ بنے. اینڈ میں اکثر اپنے سیشنز میں لوگوں کہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی گڈ کی طرف نہ جائے, آلویز ٹرائی ٹو بیکم گریٹ. گریٹ میں جو ہوتا ہے نا, بالکل ایک برانڈ اپنے آپ کو بنا دینا. وہ تبھی ممکن ہے جب آپ سیلف موٹیویٹڈ ہوں, آپ اپنے ٹاسک کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں آرگنائزیشن اسکلس کے اندر. اگر ہم دیکھیں اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مینیج کرنا ہے. اینڈ لوگوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ لیئرز آ جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا پرسنل سرکل, آپ کے کلوز, آپ کے فرینڈس, آپ کے کزنز, آپ کی فیملی, بھائی بہن. اس کے علاوہ آپ کا سوشل سرکل آ جاتا ہے, فیس بک اینڈ باقی جو پلیٹ فارمس پہ آپ ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کا آپ اگر پروفیشنل سرکل کی ہم بات کرتے ہیں تو پروفیشنل سرکل آپ کا آ جاتا ہے. کس طریقے سے آپ لوگوں کو مینیج کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ ٹاسک کو مینیج کرتے ہیں, اینڈ کس طریقے سے آپ چیزوں کو پرائورٹائز کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کل صبح اٹھ کے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے. کتنے ویورز ہیں جو مجھے سن رہے ہیں جو مجھے اس کا جواب دے سکتے ہوں گے کہ کل اٹھ کے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے. آئی نو کہ اٹھیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھیں گے, کوئی نوٹیفیکیشن دیکھ لیا, سو یا اس کے علاوہ چلے گئے, چینج کر لیا, ناشتہ, یہ سب کچھ ہو گیا. بٹ اس کے بعد کل ناشتہ کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ کلیرٹی. کیا پتا ہے, بہت سے کم لوگوں کو شاید اس چیز کا پتا ہوگا, اینڈ جن کو پتا ہوگا شاید وہ irrelevant بات کرے. بٹ دا پوائنٹ از کلیرٹی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کل کا جو دن ہے وہ کل گزر جائے گا. کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی وہ کل کا دن آپ کے لیے واپس نہیں لے کے آ سکتا. ریممبر سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے ایک ہی وصیت کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ بھئی میرے جو ہاتھ ہیں نا وہ قبر سے باہر نکالو تاکہ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. اینڈ اس نے کہا تھا کہ کوئی ہے دنیا کے اندر جو میری ساری سلطنت, میری ساری بادشاہت, میری ساری فتوحات, میری ساری کامیابیاں, میرا سارا مال لے لے اور مجھے اتنی 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 زندگی دے دے کہ میں اپنے آبائی شہر جا کے اپنی آخری سانسیں لوں. اینڈ وہ آخری موقع بھی اسے نہیں ملا, اینڈ اپنے وطن کے باہر اس نے اپنی سانسیں دے دی. سو کہنے کا مطلب بڑا سمپل سا ہے, جو مجھے سن رہے ہیں, کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل ناشتہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے, سو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ سیلف آرگنائزڈ پرسن, یو نیڈ ٹو تھنک آن دیٹ. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ سوچنا بہت امپورٹنٹ ہے. سو لبنہ خیال کہتی ہیں کہ جی میرے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں 11 سے 12, سو آئی ٹیک کلاس آفٹر بریک فاسٹ. ٹھیک ہے جی, اگر ایک کلاس نہ ہوتی پھر کیا کرتی؟ یہ تو آلریڈی ٹائم ٹیبل سیٹ ہے جس پہ آپ نے آپ کو فالو کرنا ہے, لیکن جہاں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے بندے کا پتہ وہاں چلتا ہے, جہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہوتا. بٹ کچھ لوگ ناشتے کے بعد مووی دیکھیں گے, کچھ لوگ جا کے یوٹیوب سرچ کریں گے, کچھ لوگ کتاب پڑھیں گے. جو سیلف ڈیسیجن ہوتا ہے یہ آئیڈینٹیفائر کرتا ہے کہ کون نارمل انسان ہے, کوئی گڈ انسان ہے, کیا کوئی گریٹ انسان ہے. سو بہت امپورٹنٹ اسکل, امپلائبلٹی اسکل کے اندر آرگنائزیشن اسکلس کی ہم بات کریں, سو بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ جی 7 نمبر اگر ہم بات کریں امپلائبلٹی اسکلس, سو اس کو پرسنلی میں بہت پریفر کرتا ہوں, اینڈ وہ اسکل ہے آپ کی رائٹنگ اسکلس. رائٹنگ اسکلز میرے نزدیک لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ کامیاب آج کی دنیا میں کیسے ہونا چاہیے. سو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں 2 اسکلز اگر آپ کے پاس ہیں سو آپ کامیاب ہیں آج کی دنیا میں. کوئی بھی پروفیشن, کوئی بھی فیلڈ, کسی بھی لیول کا اسٹوڈنٹ, چاہے وہ بیک بینچر ہے, مڈ بینچر ہے یا فرنٹ بینچر ہے, جو بینچر ہے, 2 اسکلز. پہلے اگر وہ انسان بول سکتا ہے, بولنا, کمیونیکیشن اسکلس, اینڈ
سیکنڈ از رائٹنگ اسکلس. کمیونیکیشن اسکلس کی میں بات کر چکا ہوں اینڈ اس پہ کچھ دن پہلے ہم نے سیشن بھی کیا تھا. اینڈ بٹ رائٹنگ اسکلس کی اگر میں بات کروں سو بہت امپورٹنٹ اسکلز ہے جی, بہت امپورٹنٹ اسکلز ہے. رائٹنگ اسکلس اگر کسی کے پاس ہیں سو وہ بہت آگے جا سکتا ہے آج کل کی دنیا میں. امپلائرس ایسے لوگ چاہیے. اینڈ رائٹنگ اسکلز ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی. آج کل تو دنیا ڈیجیٹل لیول پہ چلی گئی ہے. ای میل کا سلسلہ ہوتا ہے, آن لائن ٹاسک آگے ہیں, ڈفرینٹ سافٹ ویئرز آ کے ہیں جہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ کوآرڈینیٹ کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, اپنا میسج دے سکتے ہیں. جسٹ ریمبر ایک بندے کو اگر بندے کی رائٹنگ اسکلز اچھی نہیں ہے اینڈ اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ ذرا یہاں پہ بیٹھ کے اپنا لائف پرپز ذرا مجھے آپ لکھ کے دیں, انفارچونیٹلی اگر وہ نہیں لکھ پایا تو ڈیفینیٹلی اس کی کیپیبلٹی پہ اس کی ایبلٹی پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان آ سکتا ہے. اینڈ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بینگ ٹرینر, لائک مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے پورے پاکستان, اکراس پاکستان ٹریول کرتے ہوں, تقریباً بہت سی ٹریننگ ملٹیپل 100 ٹریننگ میں کروا چکا ہوں. لیکن جو میں ایک چیز دیکھی ہے ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اندر, ایک تو کمیونیکیشن اسکلز ڈیفینیٹلی اسپیکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ایشو ہوتے ہیں, بٹ رائٹنگ اسکلز رائٹنگ سے بہت سے لوگوں کو موت آتی ہے, کوفت ہوتی ہے, دے کین ناٹ ڈو اٹ, آئی ڈونٹ نو وائی. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ رائٹنگ اسکل. میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں, آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میری رائٹنگ اسکلز بالکل زیرو پہ تھی, کیونکہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں تھا, استاد نے نہیں سکھایا, ہمیں بھی توفیق نہیں ہوئی سیکھنے کی. مجھے اتنی سینس نہیں تھی کہ انگلش کے اندر جب آپ کنٹینیوس رائٹنگ کے اندر آئی کو ہمیشہ کیپٹل لکھا جاتا ہے, یہ سینس نہیں تھی مجھے. 7-8 ایئرس پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ سینس نہیں, کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں تھا, کسی نے سکھایا تک, نہ میں نے کبھی پوچھا تھا, نہ میں نے کبھی سوچا تھا اس کے بارے میں. لیکن پھر جب مجھے اندازہ ہوا کہ لیول آف کمیونیکیشن آج بہت امپورٹنٹ ہے کامیاب ہونے کے لیے, سو میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں, میں کسی کی کہانی نہیں بتا رہا آپ کو, میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ تب سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں رائٹنگ اسکل سیکھوں گا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ اسکل کیسے سیکھی. رائٹنگ اسکلس کی میں بات کروں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, if they want to improve their writing skills, تو بالکل زبردست قسم کی میں آپ کو اسپیسیفک ٹپس دینے جا رہا ہوں. جب میں نے اسٹارٹ کی رائٹنگ اسکل, سب سے پہلے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ہو یا برا ہو, جیسا بھی ہو میں لکھوں گا. یہ پہلا اسٹیپ ہے اگر آپ رائٹنگ اسکل امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ میں لکھوں گا یا لکھوں گی, یہ ڈیسائیڈ کرنا. سب سے پہلے تو میں نے فیس بک کے اسٹیٹسز کو تھوڑا لینتھی کرنا شروع کیا. نارملی میں اسٹیٹس لکھتا تھا تو ایک لائن لکھ لیا, 2 لائن لکھ لیا. لیکن جب میں نے رائٹنگ اسکلز امپروو کرنے کا سوچا تو سب سے پہلے میں نے لکھنا اسٹارٹ کیا. میں نے دیکھتا ہوں کہ میں کہاں اسٹارٹ کر, تو میں نے فیس بک کے اسٹیٹسز کو لمبا کرنا اسٹارٹ کر دیا. ارد گرد کوئی ایشوز ہو رہے ہوتے تھے, میں کوئی نیوز پیپر اٹھاتا تھا, کوئی ایک ٹاپک کو لے کے اس پہ لکھنا اسٹارٹ کر دیتا تھا. اینڈ بڑی بیسک سی رائٹنگ جو ہے نا اس میں یوز کرتا تھا, بہت بیسک کے لیول کے ورڈنگ اس کے اندر میں یوز کرتا تھا. غلطیاں بھی ہوتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا. سم ٹائم ایسا بھی کیا کوئی کانٹینٹ اٹھا کے آپ میں اس کو ریوائیو کرتا تھا, ری رائٹ کرتا تھا. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ مجھے نئے نئے الفاظ کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اینڈ ہمیشہ اگر آپ نے نئی ورڈنگس کو سیکھنا ہے, نئی ٹرمینالوجیز کو سیکھنا ہے, سو آپ نیوز پیپر کو پڑھیے. بہت ہی ڈیفیکلٹ رائٹنگ, بٹ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں سو بہت آئیڈیل رائٹنگ آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں. پھر میں نے کیا کیا, میں نے اپنی ووکیبلری انکریز کرنے کے لیے گوگل میں ہر سال آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر کچھ ورڈز ایڈ کیے جاتے ہیں سالانہ. اگر آپ نیو ورڈز دیکھیں, نیو ورڈز آف 2019 انگلش کے ورڈز دیکھیے, سو آپ کو نئے ورڈز شاید آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے لیکن ڈکشنری کا حصہ بن چکے ہیں. ڈکشنری کا حصہ بن چکے ہیں, تو آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں. اینڈ پھر جب میں مجھے پتہ لگ گیا کہ میں تھوڑا بہت لکھنا اسٹارٹ کر دیا, میں نے سو ادھر ادھر کے دوستوں کو میں دکھاتا تھا جن کو رائٹنگ آتی تھی, ان سے فیڈ بیک لے لیا. اینڈ پنکچویشن کو میں نے اسپیشلی سیکھا. میں اکثر جب ٹریننگ کرواتا ہوں, دیکھیں پنکچویشن بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ کیپٹلائزیشن, یہ 2 چیزیں ہر بندے کو آنی چاہیے. چاہے ایک بندہ انگلش میں 0/0 ہو, لیکن رائٹنگ کے لیے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہونی چاہیے. اینڈ یہ ہوتی نہیں ہے کسی کے اندر, لیکن یہ انسان سیکھتا ہے.
اینڈ پھر تھوڑا لکھنا اسٹارٹ کیا, آرٹیکلس وغیرہ لکھنا اسٹارٹ کیے, اینڈ تقریباً 5 6 7 سال جب میں پیچھے آج بھی مڑ کے دیکھتا ہوں رائٹنگ اسکلس کو میں لے کے, ابھی کرنٹلی الحمدللہ میں نے پوری ایک بک لکھی ہے, تقریباً 45,000 ورڈس کی بک ہے, اینڈ تقریباً 100 پیجز کی ہے, جو انشاءاللہ ابھی پروف ریڈنگ اس کی کمپلیٹ ہوگی ہے. اینڈ آئی ایم پلاننگ کہ بائی دا اینڈ آف دس سمر یا ایٹ دا اسٹارٹ آف دس سمر میں انشاءاللہ اس بک کو پبلش کروں گا. دا ٹرو سیلف اس بک کا نام ہے بائی دا وے, اینڈ 22 چیپٹر ہیں, ٹوٹل انگلش ریٹن بک ہے. سو میں جب دیکھتا ہوں اس ٹرانزیشن کو کہ ایک بندہ 5 6 سال پہلے 6 7 سال پہلے ایک بالکل بیسک رائٹنگ انڈرسٹینڈنگ رکھتا تھا انگلش کی, لیکن آج آفٹر 5 and 6 years he was able to write a book. سے بہت بڑی ٹرانزیشن میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے جی. سو رائٹنگ اسکلس پہ میں نے اس لیے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن اسکل کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جس سے آپ لوگوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از رائٹنگ اسکل جی. سو تھوڑا سا کامنٹس وغیرہ لیتے ہیں جی. سمن اصغر کہتی ہیں سم ڈومیسٹک کورس, اوکے جی, گڈ, زبردست. Siba Ayub, thank you very much for joining, and okay ji. Mehak Baloch, exactly today one of main issues that about writing skill, and well said Danish. Thank you very much ji, all the way from Balochistan. And Siba Ayub کہتی ہیں جو writing skill ہے exactly بالکل ایسے جی. کشمالہ خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کچھ سوال بھی کر لیا کرو ساتھ میں. No matter how much knowledge you have, if you can't put it on paper, it's useless. Exactly جی, اسی چیز کی ہم بات کر رہے ہیں. ورنہ بڑے کہتے ہیں کہ سب سے جو قیمتی جگہ ہے دنیا کے اندر وہ قبرستان ہے, جہاں پہ بہت سے لوگ اپنے خوابوں, خیالوں, ڈریمز کے ساتھ دفن ہیں, اینڈ بہت زیادہ ٹیلنٹ اس دنیا سے وہ لے کے گئے ہیں جس کو کبھی انہوں نے یوٹیلائز ہی نہیں کیا. اینڈ یہی اس چیز کو ہم ایمفسائز کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اوکے جی, سو فائن. 8 نمبر جو رائٹنگ جس پہ رائٹنگ اسکل 7 نمبر ہے جی. 8 نمبر جو امپلائبلٹی اسکل ہے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اینڈ آج کل میرے خیال میں لوگوں کو اس کی زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی یوز کا. 8 نمبر, اگر بھی کوئی بھی گریجویٹ پروفیشنل, ینگ پروفیشنل ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے یوز کرے, اینڈ اس کو ٹیکنالوجی سے لگاؤ ہو, اسے پتہ ہو نئی نئی چیزوں کا, نئی نئی انوینشنس کا, سو میرے خیال میں وہ ایسا بندہ, لوگ امپلائز جو ہے نا ایسے بندے کی تلاش میں رہتے ہیں. اینڈ ٹیکنالوجی سے آپ کہیں نہیں, آج کل دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ مجھے سن رہے ہیں. 10 سال پہلے ہم مطلب کوئی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آن لائن کوئی بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا, اینڈ بہت سے لوگ اس کو سن رہے ہوں گے, ساتھ میں کامنٹس کر رہے ہوں گے, ایک بندہ بیٹھ کے ریڈ کر رہا ہوگا. بہت پیچھے چھوڑیں, آپ 15 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کانسیپٹ سمجھ بھی نہیں آتا تھا لوگ کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, بٹ اٹس ریالٹی. سو ٹیکنالوجی سے نہیں بھاگ سکتا کوئی بھی گریجویٹ, کوئی بھی پروفیشنل. ایون مجھے اکثر فیل ہوتا ہے کہ لائک ٹیکنالوجی میں پچھلے 2-3 سال سے میں بہت ان ٹچ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. میری ویب سائٹ ہے www.danishkhanyousafzai.com, اس کا بیک اینڈ پورا میں دیکھتا ہوں, اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے میں کرتا ہوں. سو یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں. گرافک ڈیزائننگ ہو گیا, وہ بھی میں خود کر لیتا ہوں. یہ چیز میں نے سیکھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ساؤنڈ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی ہے, سوشل میڈیا یوز سیکھا ہے. ایک اگر آپ جی میل کو اٹھا کے دیکھ لیں نا, جی میل کو اگر میں آپ کو ایک ٹپ دوں کہ آپ اپنے آپ کو ریٹ کریں ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے, کوئی بڑی بڑی بات میں نہیں کرنے والا, میں ایسی بات کروں گا کہ جو آپ سب کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ٹیکنالوجی یوز کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے, تو جا کے ذرا جی میل کو ایکسپلور کیجئے. ذرا جی میل کے اندر آپشنز کو ایکسپلور کیجئے, پورا 3 گھنٹے لگائیں اس پہ. آپ کے رائٹ پہ جتنے بارز موجود ہیں, جی میل, یوٹیوب, گوگل ڈاک, اسپریڈ شیٹ, سروے فارمز, بہت بڑی دنیا ہے جی میل کے اندر. اگر آپ جا کے دیکھ, کیلنڈرز ہیں, ٹاسک ریمائنڈرز ہیں, پروفیشنلی بہت بڑی دنیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایوریج ہیں, مڈ ہیں, گڈ ہے, گریٹ ہیں, کس چیز پہ ہیں, سو آپ آج جا کے جی میل کو ایکسپلور کیجئے.
پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہاں پہ جو ہے نا وہ فائز ہوتے ہیں. سو بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی گریجویٹ ہے جو کرنٹ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اینڈ بیسٹ ٹائم آج کل کا بیسٹ ٹائم ہے. نئے نئے اسکلز آپ سیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا اسکل سیکھ سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، ایون جی میل کو آپ پورا سیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے کیلنڈرز بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے پروفیشنلی یوز ہوتا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کے پی کے اندر اچھے پروفیشنل سے میں ملتا ہوں، ایون اکراس پاکستان اگر میں بات کروں، کہ جی میل کا پورا یوز کسی کو نہیں آتا. ہمیں تو لگتا ہے کہ جی میل صرف ایک ای میل کا اکاؤنٹ ہے، بٹ یہ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی فیسلٹی ہے گورو نے بنائی ہوئی ہے ہمارے لیے، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. سو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس کو ایکسپلور کرنا، بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سیکھنا. اینڈ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ اس کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں سو آپ جائیں اپنے آپ کو ذرا چیک کریں، جی میل کو دیکھیں کتنا آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، کتنا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. بہت آپشن ہے جو آج بھی شاید ہمیں نہیں پتا ہے اس چیز کا. سو اس کے علاوہ جی نائنتھ جو بہت امپورٹنٹ سیکنڈ لاسٹ جو امپلائبلٹی اسکل ریٹنگ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جو امپلائرس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے انفارمیشن کلیکشن اینڈ انفارمیشن یوز. اینڈ یہ اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، کیونکہ کلاس کے اندر کوئی بھی پریزنٹیشن آپ کو ملتی ہے اینڈ آپ سے کہا جاتا ہے کہ پریزنٹیشن کل آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، سب سے پہلے ہم سارے گوگل پہ بھاگتے ہیں، اینڈ گوگل پہ بھاگتے ہیں، سرچ کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ نے کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں سرچ کی پریزنٹیشن ہے، سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل میں کمیونیکیشن اسکل لکھیں گے، ٹائپ آف کمیونیکیشن لکھیں گے. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ گوگل میں لکھنا کیا ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو یہاں پہ سگنل آتے ہیں کہ لکھنا کیا ہے. کچھ لوگ کوئی ایک ڈاکومنٹ، کوئی ایک ٹاپک آپ کسی کو دیں، سو کچھ لوگ 1 منٹ میں اس کو نکال لیتے ہیں، بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کافی ٹائم لگاتے ہیں. سو جو انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا یہ بہت بڑا آرٹ ہے. کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے، آن لائن آپ نے شاپنگ کرنی ہے، کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ نے کرنی ہے، سو انفارمیشن کلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ پھر اس انفارمیشن کو کس فارم میں آپ یوز کرتے ہیں یہ بہت بڑی آرٹ ہے. ان ایگزامپل اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل کلاس کی پریزنٹیشن ہے، کہ کوئی بھی ایسا نیا ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے ٹیچر آپ کو ٹاپک دیتے ہیں اینڈ آپ اس کو جا کے سرچ کرتے ہیں، اس کی سلائڈز بناتے ہیں، سلائڈ 1، سلائڈ 2، سلائڈ 3، سلائڈ 4. یہ جو سلائڈز کی کمپوزیشن ہے یہ انفارمیشن کا یوز ہے. ایک تو ایکسٹریکٹ آپ نے کیا گوگل سے، آپ نے پریزنٹیشن ڈاؤن لوڈ کر لی، کوئی ایک پریزنٹیشن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، کوئی دوسری کرتا ہے، کوئی تیسری کرتا ہے، کوئی چوتھی کرتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ سو انفارمیشن ایکسٹریکشن کا ہو گیا. پھر اس انفارمیشن کی مینیپولیشن، اس کی سیکوینس، یہ جو دو بیہیویئر ہے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کا، انفارمیشن کو یوز کرنے کا، یہ آج کل کی دنیا میں چاہے اسٹوڈنٹ ہو، گریجویٹ ہو، ینگ پروفیشنل ہو، جاب کرنے والا بندہ ہو یا کوئی بزنس کرنے والا بندہ ہو، سو یہ بہت امپورٹنٹ اینڈ کوالٹی اسکل ہے. اینڈ یہ ہم جو لوگ پریزنٹیشن وغیرہ کرتے ہیں کلاس، سو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. بٹ شاید یہ جو میں نے نیم ٹیگز دیے ہیں یہ شاید پہلی دفعہ سنے کو، بٹ اٹ از پارٹ آف امپلائبلٹی اسکل بائی دا وے. سو انفارمیشن ایکسٹریکشن اینڈ انفارمیشن یوزیج کہا جاتا ہے، کیپنگ دا کائنڈ آف آڈینس یو آر ہیونگ ان یور کلاس. سو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے جی پرسنالٹی ٹریٹس. پرسنالٹی ٹریٹس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے جو اسکلز میں نے آپ کو بتائے ہیں، تقریباً 9 اسکل میں نے آپ کو بتائے ہیں، 10th نمبر پرسنالٹی ٹریٹس بہت امپورٹنٹ ہے. ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسٹرینتھس ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں، کسی میں پروفیشنلزم کم ہوتا ہے، کسی میں سیلف موٹیویشن ہوتی ہے، کانفیڈنس، کریٹیوٹی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اپنی پرسنالٹی کے ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. 16 ٹائپس آف پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کیجئے گا سو پرسنالٹی ٹیسٹ بھی موجود ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی کس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے اپارٹ فرام دس، میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ اچھا آپ بتائیں آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں جی،
سو اٹھا کے کہتے ہیں جی مجھے انگلش بڑی اچھی آتی ہے، مجھے کیمسٹری آتی ہے، مجھے سبجیکٹس کے نام سٹارٹ کر دیتے ہیں. بٹ اسٹرینتھ اس سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے بائی دا وے، اینڈ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا، اینڈ شاید لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ان کی پرسنالٹی ہے کیا. سو ایک اور چیز میں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں آج، کہ آج آپ جائیں اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، اینڈ پرسنالٹی ٹیسٹ آن لائن موجود ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں. اینڈ پھر اس کے اندر آپ کے ٹریٹس، پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں. کیونکہ جب ایک انسان خود کو بہتر طریقے سے جب جان لیتا ہے، سو جب وہ پھر ڈیفینیٹلی دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اچھے طریقے سے گفتگو کر پاتا ہے، اچھے طریقے سے پریزنٹ کر پاتا ہے. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سو سیلف اویئرنیس کی بات، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے اندر اسٹرینتھ، طاقت اینڈ سب کچھ. مولانا رومی اس پہ کہتے ہیں جی اگر آپ کو کائنات میں سے کچھ بھی چاہیے، کچھ بھی سو کائنات میں جا کے تلاش نہیں کرو، اپنے اندر جا کے ایک ڈبکی لگاؤ، غوطہ لگاؤ، ڈوب جاؤ، کیونکہ تمہارے اندر ایک پوری کائنات بستی ہے. اور اس پہ بابا بلے شاہ بڑا اچھا ہے، کہتے ہیں ان کا ایک شعر ہے کہ بھئی تو آسمانوں کی بات کرتا ہے، تو زمینوں کی بات کرتا ہے، بٹ تو نہیں کرتا، تو اپنے دل کی بات نہیں کرتا. سو میری جو آنکھیں ہوتی ہیں نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یہ آنکھیں ہمیشہ ایسی رہتی ہیں، لوگوں دیکھتی ہیں، بٹ ایسے کبھی نہیں دیکھا اپنے دل کے اندر کہ میرے دل میں کیا ہے. سو یہ جو آنکھیں جب جھکتی ہیں نا، سو یہاں پہ دل پہ نظر جاتی ہے. سو میں پرسنلی پھر لوگ کہتا ہوں کہ یہاں آنکھوں کو جھکاؤ، ذرا دل پہ اپنی نظر ڈالو کہ تمہارے اندر کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ آنکھیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، دوسرا دنیا کیا کری، سب کچھ، بٹ ہم اپنے اندر چیزوں کو تلاش نہیں کرتے. اینڈ ہمارے جو شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بھی خود ہی کو کر بلند اتنا کہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. سو ایک لیول آف ایکسلنس بتا دیے ہمارے شاعر مشرق نے، لیول آف ایکسلنس جہاں پہ انسان کی ذات پہنچ سکتی ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. میں اکثر اس جملے پہ سوچتا ہوں تو میرا دماغ گھوم پڑتا ہے کہ اس شعر کے ذریعے علامہ اقبال نے بتا دیا کہ انسان کامیابی کی اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے. وہ بلندی بتا دی کہ جس بلندی تک پہنچ سکتا ہے. لیکن ہم تو اس لیول کو تو چھوڑیں کہ جہاں پہ اللہ پاک آ کے ہم سے پوچھیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ہم تو اس لیول پہ بھی نہیں فائز کہ ہم اپنے آپ کو جان سکیں. سو بہت بیسک چیز لیول پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہت ایکسلنس کا جو لیول ہے وہاں پہ بڑے بڑے جو ہمارے لوگ گزرے ہیں، موجود ہیں، انہوں نے ہمیں وہ لیول بتا دیا ہے. سو میں اکثر میں 2-3 کامنٹس لیتا ہوں، پھر اس کو ذرا وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں جی. کامنٹس مجھے ان باکس بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں جی، ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں. جی مہک خان کہتی ہیں ماشاء اللہ ہمیں انتظار کہ ہم آپ کی بک پڑھیں. انشاءاللہ جی ضرور، آئی ایم ہوپ فل، کیونکہ بک کمپلیٹ ہو چکی ہے، گڈ نیوز از دس، اینڈ اس کی پروف ریڈنگ بھی ہو چکی ہے، اگین گڈ نیوز. اینڈ انشاءاللہ ایسی بک ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، اینڈ آپ کی زندگی کے وہ پہلو ڈسکس کیے ہیں اس کے اندر جو آپ نے نہ کبھی پڑھے ہیں نہ کبھی پڑھیں گے. آپ کی اپنے اندر کی باتیں ہیں اس کے اندر جو آپ کی ہوش اڑا دیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا. سو انشاءاللہ جی. سو ساتھ میں جی مہک بلوچ، thank you. I think writing skill came from article and newspaper study. Exactly جی مہک، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. میں نے اپنی سٹوری بھی نے سنائی ہے جی کہ اس طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ جی. ساتھ میں روح الامین مشوانی، keep it up, it's really fantastic. thank you very much جی روح الامین، thank you very much. ماشاء اللہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، thank you very much. اینڈ ساتھ میں شانیا اوان، ہمیشہ میں نام غلط کر دیتا ہوں، سیلف اویئرنیس بینگ بگننگ آف سکسیسفل لائف. ایگزیکٹلی جی، بالکل ایسی بات ہے. سو سیشن کو وائنڈ اپ کرتا ہوں میں. 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ایک تو تھوڑا سا میں ریوائنڈ آپ کو کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے جو امپلائبلٹی اسکلس کی بات کی اس میں کچھ ٹاپ اسکلس کی ہم نے ڈسکشن کی ہے، جس میں نمبر 1 پرابلم سالونگ اسکلس کی ہم نے بات کی.
کمیونیکیشنس پرابلم سالونگ اسکل کے اندر کس طریقے سے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کتنا امپورٹنٹ ہے پرابلم سالونگ اسکلس کا ہونا, کمیونیکیشن اسکلس کی ہم نے بات کی, اڈیپٹیبلٹی کی ہم نے بات کی, کس طرح ڈفرینٹ انوائرمنٹ ٹیکنالوجیز میں آپ اڈاپٹ ہوں گے تو آپ کو جابس میں آسانی ہوگی, کولیبریشن کی ہم نے بات کی, ٹیم ورک کے اندر ٹائم مینجمنٹ, 5 نمبر پہ ٹائم مینجمنٹ کی ہم نے بات کی, 6 نمبر آرگنائزیشن اسکلس کی ہم نے بات کی جی, 7 نمبر بہت امپورٹنٹ رائٹنگ اسکلس کی ہم نے بات کی, 8 نمبر ٹیکنالوجی یوز بہت امپورٹنٹ ہے جی, اس کی ہم نے بات کی, اینڈ 9 نمبر انفارمیشن ایکسٹریکشن اینڈ انفارمیشن یوزیج کی ہم نے بات کی, اینڈ 10 نمبر پرسنالٹی ٹریٹس کی ہم نے بات کی ہے. اینڈ بہت امپورٹنٹ سیشن ہے جی, آپ اس کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس کو, امپلائبلٹی اسکل کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. ان اسکلس کو ڈیولپ کیسے کیا جائے یہ ایک علیحدہ مدعا ہے. اس کے لیے سینٹر فار اویئرنیس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آن لائن سرٹیفکیشن پروگرام کرنٹلی لے کے آیا ہوا ہے, جس کے اندر امپلائبلٹی اسکل پراپر ایک پورا اگر آپ دیکھیں گے پورا اس میں ایک ماڈیول ہے جو ہم ٹیچ کرتے ہیں. سو اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنی اسکلس کو, اسپیشلی اگر میں بات کروں امپلائبلٹی اسکلس کی, سو یہ میں نے لنک بھی نیچے ابھی یہاں پہ ڈال دیا کامنٹ کے اندر, آپ اس لنک کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ کلک کیجئے گا, یہاں پہ ایک فارم آپ کے لیے اپیئر ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں جی, اس کو آپ کلک کیجئے, یہ ہمارے آن لائن سرٹیفکیشن کے ایونٹ پیج ہے, وہاں پہ جائیے, وہاں پہ ڈفرینٹ سرٹیفکیشن پروگرام میں آپ اس میں انرول ہو جائیے. سو آن لائن 1-to-1 ہماری ٹریننگ پھر آپ کے ساتھ چلے گی. سو آپ جب آن لائن آ جائیں گے سو آپ ٹیم آپ کو کانٹیکٹ کرے گی, فردر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرے گی. سو آئی ایم شیور جی آپ کا جو ٹائم ہے میرے ساتھ پروڈکٹیو گزرا ہوگا. سینٹر فار اویئرنیس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پچھلے 7-8 ایئر سے اکراس پاکستان کام کر رہا ہے, اینڈ ہمیشہ کوشش کرتا ہے ڈفرینٹ ٹاپکس آپ کے ساتھ لے کے آیا جائے. انشاءاللہ کل بھی پرسوں ہمارے یہاں پہ ایک سیشن ہوگا, پینل ڈسکشن ہے, اینڈ ہمارا سلسلہ یہ چلتا رہے گا. 9 to 10 کا جو پرائم ٹائم ہے, جیسے خبر نامے کا پرائم ٹائم ہوتا ہے, 9 to 10 کا پیک ٹائم ہے. ہم کوشش کریں کہ ویک میں 3 ٹائم ہم آن لائن آئیں, ملٹیپل ٹاپکس پہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں, اینڈ آپ کی لرننگ اور آپ کی گرومنگ ساتھ ساتھ ہو جائے. لاسٹ میں اقبال نے جو لیول آف ایکسلنس سیٹ کیا ہے ہمارے لیے, لیول آف ایکسلنس, اس نے وہ معیار بتا دیا کہ انسان کی پرواز کہاں تک ہے, انسان کی پرواز کہاں تک ہے. تو جو مجھے سن رہا ہے یہ میں اس سے مخاطب ہوں, جو مجھے سنے گا بعد میں اس سے بھی مخاطب ہوں, کہ لیول آف ایکسلنس یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اتنا اپنے آپ کو سیلف ڈیولپ کر لو, اتنا پختہ ہو جاؤ کہ کامیابی خود آپ کے پاس چل کے آئے. یہ لیول آف ایکسلنس موجود ہے, یہ لوگ اچیو کر چکے ہیں اس دنیا کے اندر, کر چکے ہیں, اینڈ آپ دنیا کے اس دور میں جی رہے ہیں جو اب انسانیت کی تاریخ کا اپڈیٹڈ ورژن ہے. یہ کرنٹلی اپڈیٹڈ ورژن ہے, اس سے جب آگے دنیا جائے گی نا پھر اپڈیٹ ہوتا جائے گا, بٹ ابھی تک انسانیت کی جو تاریخ ہے سب سے جو اپڈیٹڈ ڈے ہے وہ آج کا ہے. کل جب ہوگا تو کل کا دن انسانیت کی تاریخ کا اپڈیٹڈ ترین دن ہوگا, بٹ آج کا دن ابھی کا ٹائم انسانیت کی تاریخ کا اپڈیٹڈ ترین, ٹیکنالوجی وائز, وزڈم وائز اپڈیٹڈ ترین لمحہ ہے جس لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اینڈ ایکسلنس کو کائنڈلی ٹارگٹ کیجیے گا, آرڈنری لائف مت جیے, ایکسلنس کو ہمیشہ ٹارگٹ کیجیے, کہ جہاں پہ لوگ آپ کی کس سے کہانیاں سنائے کہ ایک انسان ہوا کرتا تھا, اس کا نام یہ تھا, اور اس نے دنیا میں کو ہلا کے رکھ دیا, ایسے کام اس نے کیا. سو یہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے اندر یہ طاقت موجود ہے, اینڈ آپ سے کم ایج کے عمر, کم پڑھے لکھے لوگ, کم ریسورسز کے ساتھ اور کم قابلیت کے ساتھ لیکن محنت سے وہ بڑے بڑے کارنامے کر کے گزر چکے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے اور سیشنز ہم آپ کے ساتھ لائف آتے رہیں گے. میں, میرے ساتھی دوست عزیزاللہ بنگش اینڈ ہماری ڈفرینٹ جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے جو کامنٹ, آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں جی, سینٹر فار اویئرنیس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ آپ جائیں, وہاں پہ ان باکس کریں, آپ موجود ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, www.danishkhanyousafzai.com. اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب کی ڈفرینٹ ویڈیوز وہاں پہ ملے گی, تقریباً 40+ ویڈیوز موجود ہیں وہاں پہ, بہت ڈفرینٹ لرننگ کانٹینٹ آپ کا وہاں پہ موجود ہے. سو آپ وہاں پہ جا کے ویڈیوز کو دیکھیے. لرننگ ٹائم ہے جی, یہ لرننگ ٹائم ہے, ٹائم نہیں ویسٹ کرے, لرننگ ٹائم ہے. دوبارہ دروازے کھل گئے, کالجز کھل گئے, یونیورسٹی کھل گئے, پھر ٹائم نہیں ملنے والا. ہم بڑے بزی قوم ہے, آپ کو پتہ ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ لرننگ ٹائم ہے آپ کے لیے جی. انشاءاللہ زندگی ہوئی بشرط حالات اور حیات,
نیکسٹ کسی بھی دن کسی بھی ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. وش یو بیسٹ آف لک اینڈ زیادہ سے زیادہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کی، زیادہ سے زیادہ سیکھیں تاکہ آپ گروم ہو اینڈ کامیابی آپ کے قدم چومیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.